ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سے جتنی دوری آسمان کو تم دیکھ رہے ہو، ایسے ہی ایک بڑے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد بھی اگر تم آسمان کی طرف نظر کرتے ہو تو اتنی ہی دوری تم کو آسمان کی نظر آ رہی ہے. یہ کس نے بنایا؟ یہ زمین کے بچھونے اور اس زمین پر اونچے نیچ اور نشیب و فراز والے اس عجیب غریب الخلقت پہاڑ کو کس نے بنایا؟ اگر اس سوال کا جواب لینا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف جاؤ. قرآن کہتا والارض فرشناها، اور ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین کو بچھونا بنایا ہے اور اس کے بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے پہاڑوں کو بنایا. اے انسانوں خدا کی طرف نظر کرو. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر مخلوق میں جوڑے بنائے. بکرا کے لیے بکری بنایا، بھینس کے لیے بھینسی بنایا، انسان اور مرد کے لیے عورت بنایا. نر اور مادہ کو ہم نے جوڑے جوڑے بنائے. خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ہر نسل کے جوڑے بنا کر اس کے پھیلنے کے لیے ہم نے قدرتی طور پر اس میں فہم عطا فرما دی. وہ اپنی نسل کو بڑھاتے رہیں گے. ایسی مخلوق ہم نے بنائی جو ہوا کے اندر میں بھی ہے. تم اونچی چوٹی پر جاؤ گے، اس میں ہوا کی مخلوق نظر آئے گی. بہت سارے پرندے ہم نے بنائے، بہت سارے ہواؤں میں اڑنے والے ہم نے پرندے بنائے. چھوٹے پرندے بھی ہیں اور بڑے پرندے بھی ہیں، شاہین بھی ہیں اور مچھر بھی ہے، اور اس سے کم پرندے بھی ہیں جو ہواؤں میں سانس لے کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ان کی کھانا، ان کا پینا اور ان کی غذا بھی ہوا ہے. ہم نے سمندر کے تہوں میں بھی بہت ساری مخلوق بنائی. اے سیر و تفریح کرنے والے لوگوں، ذرا سمندر کے پانی میں غوطہ لگاؤ، اندر میں جا کر دیکھو کیا کیا خزانے ہم نے رکھے ہیں. بے شمار مخلوق کو ہم نے بنایا. ایک سمندر کا پانی پی جائے ایسی مخلوق ہم نے سمندر میں بنائی ہے. ایسے ہم نے مچھلیاں بنائی ہیں، قسم قسم کی مچھلیاں میں نے پیدا کی ہیں. قسم قسم کے جانور ہم نے سمندر کے اندر پیدا کی ہیں، جن کی خوراک پانی ہے، جن کی زندگی اور حیات پانی ہے. تم اگر عبرت لینا چاہتے ہو، اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کی تخلیق، نمونہ کاری اور نگارش اور ڈیزائننگ کس نے کی ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہو تو سمندر کے تہوں میں جاؤ. گھروں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم زمین میں سیر کرو، سمندر کے اندر کی تہوں کے اندر کے خزانے اور مخلوقات کو دیکھو، ہوا اور بادل کی مخلوقات کو دیکھو، زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کی مخلوقات کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور پہچانو وہ خدا کون ہے جس نے اتنے اونچے پہاڑ کو بنائے. وہ کس کا کارنامہ ہے جس نے ہوا کو چلایا. وہ کون سی ذات ہے جس نے پانی کی اس اتھاہ سمندر کو بنایا اور اس کے اندر کی بے شمار مخلوقات کو بنایا. وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر کے اندر میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمائی، جو سانس لے کر انسان زندہ رہتا ہے اور جانوروں کی زندگی کو سانس پر رکھ دیا. وہ کون سی ذات ہے جس نے بہت ساری مخلوقات کو ایسی پیدا فرمائی کہ جو صرف ہوا پر زندہ رہتی ہے، اگر ہوا سے باہر آئے گی تو مر جائے گی.
وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر میں مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس کا سانس لینا صرف پانی ہے، اگر پانی سے باہر آئے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ مر جائے گی۔ مچھلی ہوا سے سانس لیتی ہے؟ نہیں لیتی، اس کی زندگی پانی ہے، اس کا سانس لینا پانی ہے۔ یہ کون ہے؟ کس ذات کا یہ کارنامہ ہے کہ کسی کے اندر جان بخشی تو اس کی زندگی پانی ہے، پانی سے باہر آئے گی تو مر جائے گی۔ وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی زندگی، جس نے ایسی مخلوقات پیدا کی کہ جن کی زندگی اور حیات سانس ہے، اگر سانس لے تو زندہ ہے، اگر سانس نہیں لے، ہوا نہیں لے تو وہ مر جائے گی، اگر سمندر میں جائے گی تو مر جائے گی۔ انسان ہوا لے کر زندہ رہتا ہے، اگر پانی کے اندر جا کر ہوا روک دی جائے گی تو مر جائے گی اور مر جاتی ہے۔ اور پانی کی مخلوق خصوصاً مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو ہوا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتی، اس کی سانس لینے کی زندگی کا جو اصل ضرورت کی چیز پانی ہے وہ اسے نہیں ملتی ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ یہ کون ذات ہے؟ اسی لیے پچھلے جمعہ ہم نے فرمایا کہ آئے تیرا پانی کی طرف انسان نظر کرے گا، پہاڑ کو دیکھے گا، مخلوقات کو دیکھے گا، اللہ کی بنائی ہوئی عجیب و غریب چیزوں کو دیکھے گا، فوراً یہ کہتا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے اور ایسا پیدا کیا جو بغیر نمونے کا تھا، کبھی اس کا کوئی ڈھانچہ اور نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ انسان مجبور ہوتا ہے اس خالق کائنات کی تسبیح کرنے پر۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ مصور ہے، تصویر بنانے والے، تصویر میں جان ڈالنے والے۔ پہاڑوں جیسی تصویر کو بنایا، اس میں بہت سارے پہاڑوں میں جان عطا فرمائی، ان پہاڑوں میں کیڑے مکوڑے بنائے، ان کیڑے مکوڑوں میں جان عطا فرمائی، ان کی ڈیزائننگ کیا۔ آپ سیر و تفریح میں جاتے ہیں تو کیا باغیچے میں نہیں جاتے؟ جانوروں کو نہیں دیکھتے؟ میوزیم میں نہیں جاتے؟ چڑیا خانے میں نہیں جاتے؟ ایک چڑیا کو دیکھ لو، کتنی حسین اور کتنی ڈیزائن، کلر کلر کی چڑیا، ایک ہی چڑیے میں مختلف ڈیزائن کو پروردگار عالم نے کیا ہے کہ اس کا پر کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنے رنگوں اور کلروں سے بنایا ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ اس رب کی تعریف کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا سیرو فی الارض، زمین میں تفریح کرو، گھومو پھرو، سیر کرو اور دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ اور رب کو پہچان کر کیا کرو گے؟ رب کو پہچانو۔ سنو، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تم زمین میں جب پھرو گے اور سیر کرو گے اور ایسے ایسے پرندے جانوروں کو دیکھو گے اور عجیب الخلقت چیزوں کو دیکھو گے، سنو وہ سب ہماری تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ پہاڑ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پہاڑ کے نیچے کے خزانے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پانی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور پانی کے نیچے کی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سبھی اللہ کے لیے مخصوص ہے، ایک ایک عبادت پر سب مخلوق لگی ہوئی ہے۔ اے انسان، تیرے لیے بھی کچھ عبرت ہے، تجھ کو تو میں نے پہاڑ سے افضل بنایا، تجھ کو تو میں نے چاندی اور سونے سے افضل بنایا، تجھ کو تو میں نے ان پرندوں سے افضل بنایا، تجھ کو تو میں نے عقل و دانائی اور شعور عطا فرمایا۔ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تم اپنی عقل کو لگا کر ہوا کے اندر چیزوں کو اڑا رہے ہو، کشتی بنا کر اتھاہ سمندر کو پار کر رہے ہو، اپنی عقل سے غوطہ لگا کر سمندر کے نیچے کی چیزوں کو معلوم کر رہے ہو، ایک پہاڑ سے دو پہاڑ کے درمیان میں چلنے کے لیے رسی نما راستہ بنا رہے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم نے تم کو عقل و شعور اور دانائی عطا فرمائی، اور اس عقل اور شعور اور دانائی سے تم عجیب و غریب کام کر رہے ہو۔
تو اس دماغ کو کس نے بنایا؟ اس دماغ کو بھی، انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تجھے ایک فیصلہ کرنا چاہیے، ایک ججمنٹ کرنا چاہیے، اور تجھے اپنے رب کو پہچاننا چاہیے۔ ہم زمین میں سیر کرنے کے لیے جو حکم دے رہے ہیں، ہم زمین میں پھرنے کے لیے جو حکم دے رہے ہیں، وہ اس لیے بھی کہ اس حقیقت کو جن لوگوں نے مانا وہ جنت میں آج بھی موجود ہے، ان کا نام و نشان آج موجود ہے، اور اس حقیقت کو جس نے انکار کیا اس کی بستیاں پانی میں تبدیل ہو گئی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا قوم سدوم کی طرف، جو 7 بستیاں تھی وہاں کی آبادی کو سدھارنے کے لیے، اور دنیا میں وہ گناہ کسی نے نہیں کیا تھا جو گناہ قوم سدوم شام کے لوگ کر رہے تھے، ملک شام کے لوگ کر رہے تھے، جسے آج سیریا کہتے ہیں۔ کہا کہ اس بستی میں ہم نے لوط کو بھیجا کہ اس کی اصلاح کرے، اور لوط علیہ السلام جب اس بستی میں گئے تو ان کے بستی کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ اس منحوس لوگوں کے ساتھ ان کی بیوی بھی ساتھ ہو گئی اور ان کے ساتھ دینے والے نہیں بنے۔ مسلم پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی نشانی کو بتاتے رہے، اللہ کی کاریگری کو بتاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کو بتاتے رہے، اللہ کی عجائب و غرائبات کو بتا کر تسبیحات کرنے کے لیے اور توحید کو ماننے کے لیے اور راہ راست پر زندگی گزارنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ اور لوط علیہ السلام کی اس تبلیغی کام کو ان کی قوم سدوم کی بستی والے نہیں مانے۔ 7 بستیاں یا 5 بستیاں وہاں پر رہ رہی تھی، مگر نہیں ماننے پر اللہ کو جلال آیا، اللہ کو غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس فرشتے نے اس بستی کے حدود کو کاٹا اور ہاتھ پر اٹھا کر لے گئے آسمان کی طرف اور پلٹ دیا اس کو۔ آج دنیا کے سب سے نچلی جگہ اسی کو کہا جاتا ہے، اور سمندر میں تبدیلی، جہاں 5 یا 7 بستیاں تھیں اور چہل پہل تھی، آج وہاں نمک والا پانی کھارا کھارا اور سمندر بنا ہوا ہے، اس کے نیچے کیچڑ نہیں ہے، خالی پانی ہے اور آئس بنا ہوا ہے، اور اس کے نیچے وہی 5 یا 7 بستیوں کے لوگ دبے ہوئے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا تکلیف ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ کیا تکلیف ہے۔ اللہ نے کہا فنظروا، غور کرو، دیکھو سیر کرنے میں، یہ کسی زمانے میں بستی تھی، آج سمندر ہے۔ اور آج کے لوگوں کو بھی اس عبرت ناک واقعہ اور جگہ سے کوئی عبرت حاصل کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ لوگ وہاں پر بوٹ میں تیرتے ہیں، مستیاں اڑاتے ہیں۔ آج بھی بے پردہ لڑکیاں وہاں پر وہی کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے کنارے میں محلات بنا کر کے غیر غلط کام میں سب پھنسے ہوئے ہیں، ویڈیو آڈیو تصویر کشی اور بے اللہ کی ناراضگی والے گانے گائے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں سیر کر کے اللہ کے مخلوقات سے فائدہ اٹھاؤ اور ان عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے قانون میں جکڑ کر اپنی زندگی کو گزارو اور پرسکون زندگی گزارو۔ مگر آج انسان سیر کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، پردے کا خیال نہیں کرتا ہے، ہر ایک کے سامنے ناچتا اور گاتا ہے، مستیاں اڑاتا ہے اور بلا وجہ کے غیر شرعی کام میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں غارت کر دیے گئے، قوم یاسین غارت کر دیے گئے۔
اصحاب الایکہ غارت کر دیے گئے، قوم سمود غارت کر دیے گئے، قوم عاد کو غارت کر دیا گیا، قوم لوط کو زمین میں دھسا دیا گیا، اللہ نے کسی کو ہوا سے اڑا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور قارون کو تو سب معلوم ہے کہ زمین میں دھسا، اللہ کی مخالفت کیا اور انانیت جتلائی، رب موجی کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ شداد نے جنت بنائی تھی دنیا میں، لیکن جنت کوئی کام کی نہیں تھی، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، رب موجی چھوڑ کر من موجی کام کیا تھا، تو من موجی کام میں کوئی عقل نہیں اور کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا بندو گھر میں بیٹھے رہنے سے من نہیں لگے گا، من لگانا ہے تو کوئی بات نہیں، تیرے دل کی بات اور دھڑکن کو ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم خالق ہیں، لہذا آپ زمین کے اندر گھومیے، زمین پر پھریے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو جھٹلایا اس کا حال دیکھو کیسا ہوا۔ سورہ یاسین میں ایک قصہ لکھا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مکمل پوری کئی آیتوں میں اس کا قصہ اللہ نے سنایا کہ ملک شام میں ایک جگہ تھی، اس جگہ پر اس بادشاہت، ایک شخص کی بادشاہت تھی ملک شام میں، ایک شخص بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہیرودیس۔ عبرانی زبان میں اور مورخین نے لکھا ہے اور یہودی کتابوں میں بھی لکھا ہے، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن لکھا ہے، کتاب قرآن میں جو قصے ہیں اس کو جمع کیا ہے، اس کا نام ہے قصص القرآن۔ جلد نمبر 3 اور جلد نمبر 4 میں یہ واقعہ اللہ کے قرآن مجید میں جو لکھا گیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے انہوں نے۔ اس میں اس آیت کے تحت میں لکھا کہ ملک شام کا بادشاہ اس وقت ہیرودیس تھا۔ ہیرودیس بہت ظالم بادشاہ تھا، وہ عبرت پسند نہیں تھا، عبرت حاصل نہیں کرتا تھا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں ایک ایک خطے میں ایک ایک پیغمبر بھیجتے تھے۔ یہ بستی ہے، اس بستی کے اندر لوگ ظالم ہیں تو ایک پیغمبر کو اللہ پیدا کرتے، اسی بستی کے لیے خاص ہوتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام عراق کے پیغمبر تھے اور ان کے بھانجے قوم صدوم کے پیغمبر تھے جو آپ کو بتایا۔ ایسے ہی ملک شام کا پیغمبر ایک تھا ہیرودیس کے زمانے میں، وہ بادشاہ کرتا تھا، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، پھر اس کے ساتھ میں ایک پیغمبر اور ملا دیا اس کے مدد کرنے کے لیے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرا پیغمبر بھی بھیجا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، لوگوں کے سامنے اس گاؤں کا قصہ بیان کرو کہ جس گاؤں والوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہاں اصلاح کے لیے 2 پیغمبر بھیجے، 2 پیغمبروں سے کام نہیں چلا، کہا اور مدد کی ضرورت ہے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرا پیغمبر بھی بھیجا۔ اب ایک جماعت ہو گئی پیغمبر کی، ایک بستی کے لیے 3 پیغمبر ہوئے، تینوں مل کر کے ان کی اصلاح کی بات کر رہے تھے۔ اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤ، اللہ کی مخلوقات سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی عجائب و غرائب تخلیق سے اور بھیانک صورت اور کیفیت سے تم مزہ مت لو، اللہ کو پہچانو، اس کو کس نے بنایا، پہاڑ کی عجیب بناوٹوں سے تم مزہ لینے کے لیے صرف مت جاؤ، بلکہ پہاڑ کی اس عجیب و غریب بناوٹ کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی فکر کرو، کس نے اس کو بنایا ہے، اور فوراً کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس رب کی طرف جھکاؤ، اس کو میں نے تم کو اس لیے کہا تھا سیر کرو۔ تو اسی لیے اس پیغمبر کو بھیجا جو اس بستی کے لوگ گنہگار تھے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے 3 پیغمبروں کو بھیجا۔ وہ 3 پیغمبر یہی بتا رہے تھے کہ
کہ گناہ کے کام کو چھوڑ دو، آپس میں فساد مچانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کی شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دو، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا چھوڑ دو، عصمت دری کرنا چھوڑ دو، اتحاد اور اتفاق سے ایک سماج کی بنیاد رکھ کر ایک نیک قوم اور سماج کی تشکیل کرو، خوش رہو، خوش رہنے دو۔ اس کی تعریف اور تبلیغ کر رہے تھے وہ تینوں پیغمبر، لیکن قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہیرودیس نے ظلم یہ کیا کہ ان کا بھائی مر گیا، بھائی کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، بھاوج سے نکاح کرنے کے لیے، جو کہ اس وقت زکریا علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ فلسطین میں زکریا علیہ السلام ملک شام کا ہی علاقہ ہے، اس میں رہ رہے تھے۔ یہ پیغمبر زکریا علیہ السلام کے ماننے والے، بڑے ان کے ماننے والے تھے اور ان کے چاہنے والے تھے، مگر شریعت کے خلاف کام کر رہا تھا۔ حضرت زکریا کے زمانے میں ان کی شریعت میں بھاول سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے یہ کام یہ کرنے جا رہا تھا۔ اس نے پیغام دیا اپنی بھاوج کو کہ مجھ سے نکاح کر لو، بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس پیغمبر، اس بادشاہ نے سوچا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد پھر ہم کچھ عیش کے ساتھ ساتھ میں ان کی ساری دولتیں بھی ہماری ہو جائیں گی، تو بادشاہی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ باوج کا پہلا نکاح ہو چکا تھا اور پہلے شوہر سے ایک لڑکی تھی، وہ لڑکی بھی بڑی حسین و جمیل تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ ان کی پہلے شوہر سے پیدا ہوئی لڑکی سے نکاح تھا، انہوں نے پیغام دیا۔ ہیرودیس کا یہ کام حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں ناجائز۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو یہ تو شریعت کے خلاف کام ہے، تو تمہارے چاہنے والے تم کو جو پیغمبر مانتے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی، اس لیے یہ کام مت کرو۔ کہا میں حضرت زکریا سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ حضرت زکریا سے مشورہ لینے پر انہوں نے بتایا کہ یہ حرام کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر یہی رب موجی اور من موجی ہے۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا حکم آیا نہیں کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم آیا کرنے کے لیے کرنا چاہیے، مگر اللہ کے حکم کے خلاف میں اپنی مرضی اور اپنے مفاد کو دیکھا اور کہا کہ نہ، پیغمبر کی بات نہیں مانیں، چاہے کتنے ہی دوست کیوں نہ ہو اور میں کتنی ہی ان کے ماننے والے کیوں نہ ہو، یہ کام تو ضرور کروں گا۔ پیغمبر کی بات نہیں مانا اور ان سے شادی رچا دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت سمجھائے، بات کو انہوں نے آخر کار نہیں مانی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خلاف میں جب وہ گئے تو زکریا علیہ السلام جو مسئلہ بتائے تھے، ایک تو ادھر من موجی یہ کام کر دیا اور دوسرا صالح پیغمبر کو ہی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ دو پیغمبر تھے، حضرت زکریا کے ساتھ میں ایک اور، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے تنبیہ کے باوجود، جب زکریا علیہ السلام کی تنبیہ کے باوجود جب وہ بات نہیں مانا تو انہوں نے اپنے زمانے کے جتنے ظلم ہو سکتے ہیں سارا ظلم والا کام شروع کر دیا، قتل و غارت شروع کر دی۔ تینوں پیغمبر جب بات بتاتے اور اصلاح کرتے تھک گئے تو دریا کے کنارے ایک نیک آدمی اسی بستی کا رہنے والا تھا جو ان تینوں پیغمبروں کی بات مانا کرتے تھے، ان کی بڑی قدردانی کرتے تھے۔ تو وہ لوگ آئے، وہ آدمی آیا اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو یہ پیغمبر لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی بات مان لو، کیوں اس بات کا انکار کرتے ہو۔ انہوں نے بھی اصلاح تعلیم تبلیغ کیا، سمجھایا بجھایا، لیکن یہ لوگ کیا کیے، ان تینوں پیغمبر کو بھی قتل کر دیا اور یہ نیک آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ تین پیغمبر تھے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، وہ تیسرا جو بعد میں آیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا، اور وہ نیک آدمی جو پیغمبر کے سپورٹ میں آ کے سمجھانے آئے تھے اس کو بھی قتل کر دیا۔ زکریا علیہ السلام کو تو قتل کیا نہیں، مگر ان کے چاہنے والے
اس بستی کے جو 3 پیغمبر تھے ان کو قتل کر دیا. اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. قتل کرتے ہی اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا. اللہ نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کو تم قتل کرتے ہو اور ہمارے چاہنے والے کو تم قتل کرتے ہو. دنیا نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور بہت سارے نیک لوگ جب اصلاح کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو رد کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, نہیں مانتے ہیں. آج بھی یہی حال ہے. امام چلا رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, جمعہ سمجھا رہے ہیں, بس مسجد کے حد تک ہی بات رہتی ہے. جو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہو مسجد ہی کی حد تک, مسجد سے باہر. ایک صاحب تو مجھ سے کہہ بیٹھے, ان کو کوئی دین کی بات بتایا سمجھایا تو وہ کیا کہہ رہے, مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی بات صرف مسجد تک حضرت, مسجد سے باہر آپ کی بات چلتی نہیں. ایک گوشے میں تو ٹھیک ہی کہا, ہم لوگ کی بات تو مسجد سے باہر چلتی نہیں ہے. امام سردار بن کر آیا ہے کائنات کے لیے. سب سے پہلا امام آدم علیہ السلام تھے, انہوں نے سرداری کی اور ان کے مشورے سے ان کے قوم, ان کے بچے رہنے لگے اور سلسلہ سرداری چلی. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے امام سے بھی کہا کہ جب تمہاری نسل کے جو لوگ تمہاری بات کو نہیں مانتے تو اسے دور ہو جاؤ. اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو, جو دمشق میں پیدا ہوئے تھے, دمشق میں حضرت شیس علیہ السلام سے تنبیہاً نصیحت کی کہ اب آپ کی جو نسل بڑھ رہی ہے یہ مومنین کی جماعت ہے, مسلمین کی جماعت ہے. ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں, تم وفات سے کچھ دن پہلے یا وفات کے وقت سے کچھ چند منٹ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کر باضابطہ نصیحت کی. 2 بھائیوں کا سلسلہ نسب دنیا میں جاری ہو رہی ہے. قابیل نے حابیل سگے بھائی کو قتل کر کے مول عذاب سر پر لیا. اس نے یمن میں گہوارہ بنایا اور اپنا مکان بنا کر وہاں سے نسل حرام کو جاری کیا. اے شیش, تمہاری نسل سے مومنین لوگ دنیا میں آ رہے ہیں. من موجی کام نہیں کرنا, رب موجی کام کرنا, مستی نہیں کرنا. میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے اولادوں کو اور ہماری اولادوں کو, یعنی اپنے بھائیوں کو اور ان دونوں سے چلے ہوئے نسلوں کو تم تنبیہ کرنا. میں نصیحت کرتا ہوں قابیل کی اولادوں سے ملنے نہیں دینا. آپ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے منع نہیں کر سکتے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ فضا اور ماحول جیسا رہتا ہے اس ماحول کے مطابق آپ بندش لگا سکتے ہیں. ایک بات, 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے بدماش ہو گئے, ایک بیٹا نیک ہے, تو نیک بیٹے کو نصیحت کر سکتا ہے, کرنا چاہیے کہ یہ بدماش بات نہیں مانتا, اگر نہیں سدھرا تو اس سے بات نہیں کرنا, بالکل جائز ہے, کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی جا کے برباد ہو جائے گا. حضرت آدم نے اپنے شیس علیہ السلام بیٹوں کو فرمایا کہ تمہاری نسل کے جو لوگ دین اسلام پر قائم ہیں, ان لوگوں کو 2 بات یاد رکھو کہ قابیل سے اور قابیل کی اولاد سے ملنے نہیں دینا. ایک بات یہ ہے, بات نہیں کرنے دینا. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اتنی سختی سے دور رہنا کہ نہ تم ان کے یہاں جانا اور نہ ان لوگوں کو تم اپنے یہاں بلانا. کسی طرح سے نہ جانا ہے نہ بلانا ہے. اور تیسری نصیحت یہ کی تھی کہ یہاں تک کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میری قبر پر قابیل کو اور ان کی اولاد کو فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آنے دینا. اسی لیے شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی قبر پر مضبوط گھیرا بندی کر دیا تھا کہ وہ لوگ نہ آنے پائے. جب تک شیس علیہ السلام رہے اخیر عمر تک نہیں آئے. اور قابیل اور شیس کی اولادیں الگ الگ چل رہی تھی. اللہ کے نافرمانی کا کام وہ لوگ کر رہے تھے اور اللہ والے نیک قوم جو شیس علیہ السلام کی اولاد اور آدم علیہ السلام کی اولاد تھی, یہ الگ الگ کام کر رہے تھے. تاریخ طبری نے لکھا ہے, علامہ تاریخ طبری کے مصنف نے لکھا ہے
کہ شیس علیہ السلام کے اخیر زمانے میں جبکہ آپ دمشق سے ہندوستان آ گئے، یوپی شہر ایودھیا کو آپ نے بنایا، اس وقت اس زمانے میں ان کی جو اولادیں تھی وہ اولادیں لوگوں کو کہیں کہیں سے خبر معلوم ہوئے کہ فلاں جگہ پر گانے بجانے بہت اچھے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہمارے چچا کے لڑکے ہیں وہ لوگ، آخر تو ہمارے رشتہ دار ہیں، شیطان وسوسہ ڈالا اور باپ کی وصیت کے خلاف کام کرنے کے لیے ابھارا، مل لیتے ہیں کیا ہوگا، چلتے ہیں۔ مورخین نے 100 آدمی کی تعداد لکھی ہے، شیس علیہ السلام کی نیک اولادوں میں سے 100 نوجوان نکلے اپنے چچیرے بھائی شیش کی اولادوں سے ملنے کے لیے، اور جب وہ گئے تو پہاڑوں کے کھوہ میں رہ رہے تھے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے اور تحقیق کرتے لکھا گیا ہے تو 2 جگہ کا نام آیا، ایک سری لنکا کا نام آتا ہے، ایک تلنگانہ کا نام آتا ہے۔ دنیا میں گانے بجانے کی ابتدا تلنگانہ سے اسی لیے ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ مورخین نے ایک اشارہ لکھا ہے، حتمی بات نہیں، لیکن بہرحال تحقیق کے دروازے کی آخر کڑی پر جب گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ گانے بجانے کی ابتدا تلنگانہ سے، اس کا نام ہی اسی لیے پڑا کہ وہاں گانے بجانے زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال کہیں کوئی بھی جگہ ہو، یہ لوگ گئے تو دیکھا کہ یہ پہاڑ پر سے آواز آ رہی ہے اور سب مست ہے، من موجی میں، مستی میں، اور عجائب و غرائب اللہ کی مخلوقات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جب دیکھا تو ان کو اچھا لگا، اس نظر جو سامنے پڑتی ہے تو اچھا لگتا ہے آدمی کو، گانے میں شیطان کی آواز ہوتی ہے، ان کو اچھا لگا اور یہ لوگ وہاں رہ گئے، اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے چچیرے بھائی آئے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی ان کی بڑی خاطر تواضع کی، شیطان اور اکسایا اور اچھی خاطر تواضع کیے، کھانے قسم قسم کے فروٹ اور دسترخوان چن دیے۔ تو شیس علیہ السلام کی نصیحت اور باپ دادے کی نصیحت بھول گئے اور اس میں یہ مکس ہو گئے اور یہی رہنے لگے۔ پھر زمانے کے بعد 100 آدمی آئے تو 200 آدمی آ گئے، وہ بھی یہی رہ گئے۔ اس طرح سے قابیل کی نسل سے حابیل شیش کی نسل میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ملن جلن ہو گئی، اور یہاں سے پر ایک دوسرے میں شادی بیاہ رہن سہن ہو گئی، اور نیک لوگوں میں بھی برائیاں پھیل گئی اور شیطان اپنا کام کر گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک ہو یا بد، سب کا حساب کتاب اللہ کرے گا۔ اگر کوئی نسل حرام سے پیدا ہوا جائز نکاح سے تو نکاح کے بعد والی نسل حلال ہے، نکاح سے پہلے والی نسل حرام ہے۔ تو حلال اور حرام کی تمیز تو نکاح پر ہے، اور اعمال کی سزا ضرور ملے گی، جو برا کرے گا برا ملے گا، جو اچھا کرے گا وہ اچھا ملے گا۔ جب آپ گھر میں رہو تب بھی، جب گھر سے باہر رہو تب بھی، جب سیر و تفریح کرو تب بھی، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے عجائب اور حیات و کیفیت والی چیزوں کو دیکھ کر کے ان سے تم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کی برگزیدہ بندوں کی تابعداری کرنی چاہیے، اور مصلحین لوگوں کی اصلاح کی بات کو ماننی چاہیے۔ مگر جو لوگ نہیں مانے دنیا میں تو ان کی حالات دنیا میں کیسے گزری، ان کو اللہ نے کہا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ ان کو دیکھو کہ ان کا حال زمانے میں کیسا ہوا۔ جس نے اللہ والے کو مارا اس پر عذاب آ گیا، جس نے پیغمبر کے خلاف کام کیا اس پر عذاب آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کیا، وہ دریا میں ڈوب گیا۔ قوم سمود نے اپنے پیغمبر کے خلاف کام کیا تو اس پر عذاب آ گیا۔ قوم عاد نے اپنے پیغمبر کے خلاف کام کیا، اصلاح کی بات نہیں مانی، اس پر عذاب آ گیا۔ آج بھی انسان کو ان کے عمل کا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہوشیاری، چالاکی، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جانا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، سچائی اختیار کرنا، انسان اپنے عدل کے مطابق کام کرنا، ساری چیزیں عدل سے کام ہو رہی ہیں، عدل کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، عدل سے کام کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، مدرسوں کی تعمیر کرنا، غریب بچوں کی مدد کرنا، غریب بچیوں کی شادی کرا دینا،
غریب بچوں کی شادی کرا دینا، قوم اور سماج کے غریب لوگوں کو اوپر اٹھا دینا، بیماروں کی بیمار پوسی کرنا، ان کی عیادت کرنا، ان کا علاج کرنے کا انتظام کر دینا، سماج کو متحد کر دینا، اچھی بات لوگوں کو بتانا، چغلی غیبت اور غلط باتوں سے اور غلط چیزوں سے لوگوں کو روکتے رہنا، اچھے کام کرنے کی ترغیب کرنا، اچھا اپنے سے اپنے میں بڑے اور بہترین ہنرمند اور عقل مند کو سردار بنانا، ایسے کو سردار بناؤ، ایسے کو اپنا رہبر اور لیڈر بناؤ جو تیرے سماج کو اور تیرے گھر کے لیے مفید ہو جائے، اپنے بھوکا رہتا ہے مگر تجھ کو کھلاتا ہے، اپنے پیاسا رہتا ہے مگر تجھ کو پانی پلاتا ہے، اپنے گھر میں فاقہ کشی کرتا ہے مگر تیرے لیے مرتا ہے، تیرے لیے باہر جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سامنے لانا، ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا، ایسے لوگوں کو امیر بنانا، ایسے لوگوں کو اللہ کے گھر کے مضبوطی کے لیے سامنے کھڑا کرنا، اور سب سے پہلے دنیا میں جو قوم اور سماج کی بنیاد ڈالتا ہے وہ اللہ کی ہدایت پر آنے والے لوگوں کے لیے سجدہ کرنے کے لیے مسجدیں بناتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب توبہ کر لیا تو سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ جبریل امین نے کیا رہنمائی کی تھی؟ کعبۃ اللہ میں گئے تھے اور سجدہ کیا تھا اور مسجد بنائی تھی، سب سے پہلے مسجد اللہ کا گھر بنایا تھا۔ دنیا میں اللہ نے یہی حکم فرمایا ہے، پہلے اپنے آپ ٹھیک ہو جاؤ اور اپنی عبادت اور قوم کی عبادت کے لیے مرکز بناؤ۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ بد موجی کام نہیں ہے، یہ رب موجی کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو من موجی کام نہیں کرتے، رب موجی کام کرتے ہیں، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے سماج کے لیے ہو، چاہے سیر و تفریح میں اور ٹور میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ یہ آنکھ اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ ہاتھ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کام کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد بناؤ اور ایک قوم اور ایک سماج کو سمیٹ کر کے اس کے لیے مرکزی مقام کو آگے بڑھاتے رہو، اور ایک اللہ کے نام پر اللہ کی توحید کا گانا گاتے رہو، اور اسی کی تشریح کرتے رہو، اور اسی کی تبلیغ کرتے رہو۔ اور فضیلت بھی بتائی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا گھر بنائے گا تو کام نہیں ملے گا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو شخص اللہ کے لیے ایک سماج کی تشکیل اور اتحاد، اتفاق اور مرکزیت کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں جنت میں مکان بناؤں گا۔ اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگا دیا، یہ رب موجی کام ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کی اینٹ کا مکان عطا فرمائے گا، اور ان کی عبادت کا اس کو بدلہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قبر کے بارے میں مشہور بات روایتوں میں یہ آئی ہوئی ہے کہ مدراس کے سمندر کے کنارے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ اللہ عالم، ہم بھی وہاں تک گئے ہیں مگر وہی ہیں، ان کی تحقیق مجھے نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں موجود ہے۔ اسی صحابی کا واقعہ ہے کہ جب وہ مسجد میں آئے، پرانے زمانے میں جو یہ درخت جو کھجور کا جھاڑ تھا، اس کے پتے کو اور اس کے لکڑیوں کو ہٹا کر کے ریشے جو ہوتے ہیں، ریشوں سے مسجد میں چراغ بنا کر کے جلایا کرتے تھے، جو کبھی جلتا کبھی بجھتا، کبھی جلتا کبھی بجھتا تھا۔ اتنی حالت ایسی وہاں کی روشنی کی اعتبار سے تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ مسجد اندھیرا ہے۔ وہ ملک شام یا ملک عراق یا مدینے سے باہر کسی جگہ گئے اور وہاں سے ایک لالٹین لے کر آئے۔ اس زمانے میں لالٹین ادھر وہ تو شاہانہ اور وہاں بادشاہت تھی اور یہاں غربت تھی، وہاں سے لالٹین لے کر کے آئے اور مسجد نبوی میں لالٹین جلا کر چھوڑ دیا۔
سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ روشنی ہے اور لالٹین ہے، وہ کھجور کے ریشے کی روشنی نہیں، یہ تو زیادہ روشنی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، کس نے یہ کام کیا؟ تو کہا کہ تمیم داری نے یہ کام کیا، وہ صحابی رسول نے وہ کام کیا۔ تو آپ مسجد کی خدمت کرنے والے اس صحابی کو اللہ کے نبی نے کیا پیش کر کی معلوم ہے آپ کو؟ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ حیات سے ہوتی تو میں اس کی شادی، اس کا نکاح تمیم داری سے کر دیتا۔ اتنا خوش ہوئے کہ مسجد میں چراغ جلا دیا، روشنی ڈال دی، تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ جو شخص مسجد کو روشن کرتا ہے یہ رب موجی کام ہے، من موجی کام نہیں ہے۔ اس کے دل میں ذرا احساس ہوا کہ اللہ کے لیے کام کیا۔ پہلے بھی ایک واقعہ سنایا آپ کو کہ ایک طائفہ نے پان کھاتے ہوئے چونا لگا دیا مسجد کے جھڑے ہوئے حصے میں اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جنت میں تھی، کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ بھائی تم جنت میں کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جنت میں ایک آخری عمل کی وجہ سے آئی ہوں اور وہ ہے مسجد میں چونا جھڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو لیپ کر کے خوبصورت بنا دیا تھا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا۔ میرے بزرگ دوستو، اللہ کو پسندیدہ عمل سے ہی بہت خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح کا عمل ہم کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ آپ حضرات سے تقریباً کئی جمعوں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور امام صاحب بھی بول رہے ہیں کہ مسجد کے لیے رجسٹری کی ضرورت ہے۔ اس میں تقریباً 2 لاکھ کا خرچہ ہے، تقریباً 4 لاکھ کا خرچہ ہے، اور یہ 4 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ چراغ جس مسجد میں نہیں تھی اس مسجد نبوی میں روشنی ڈالنے والے نبی کے گھر سے رشتہ جوڑنے والی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ مسجد بھی یہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں تمام مسجدوں کو اٹھا کر مسجد نبوی اور مکہ المکرمہ سے ملا دیا جائے گا اور اس کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس مسجد کی خدمت کرنے والے، اس مسجد میں مدد کرنے والے، اس مسجد کے خصوصاً امام صاحب اور مؤذن صاحب جو ہوں گے ان کے درجات کو بھی مسجد کے ساتھ، اور معاملین اور مدد کرنے والے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ میں اللہ تعالی جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے رب موجی کام۔ مسجد میں رہے تب، مسجد سے باہر رہے تب، گھر میں رہے تب، سماج میں رہے تب، باہر نکلے تب، پہاڑ کی چوٹی پر گئے تب، سیر و تفریح میں گئے تب، اللہ نے ہر جگہ کہا کہ تم اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرو۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جب تم سیر و تفریح کرو تب بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اپنے اعمال کو بدلو، اور اعمال کے بدلنے کے لیے تم کو دلیل ملے گی دنیا میں سیر و تفریح سے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اعمال کو بدلنا چاہیے اور اللہ سے بہترین امید اسی وقت کرنی چاہیے جب ہم اپنے اعمال صحیح رکھیں گے۔ ہمارا اعمال صحیح نہ ہو اور امید دعائیں بہت لمبی لمبی، ہم پیے شراب اور دیکھیں جو ہے طہورا کی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری مدد اسی وقت کر سکتا ہے جب ہم اللہ والے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے کہے سنے کو قبول فرمائے۔